ان کی ہمت اور ان کی بے شرمی دیکھیے کہ جو کسان جس دیش کا انداتا ہے اس کو کبھی تو یہ خالستانی کہہ دیتے ہیں، کبھی پاکستانی کہہ دیتے ہیں۔ جو اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کانگریس کے اور بی جے پی کے کشمکش کے اندر مسلمان جو ہے وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم قیادت بہت حد تک ذمہ دار بھی ہے، اور اس سے بھی بڑا ذمہ دار جو ہے وہ مسلمان خود ہے۔ دوستو آداب عرض ہے، میں انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ ہیں صوفی انیس درانی صاحب، جرنلسٹ ہیں، بتا چکے کہ اکثر چینل پہ آتے ہیں اپنے وچار ویکت کرنے کے لیے۔ بہت بہت خیر مقدم ہے انیس صاحب آپ کا۔ انیس صاحب ایک چیز آپ سے، کیونکہ آپ چونکہ پرانی دلی کے رہنے والے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں، چھوٹے بڑے سب قسم کے مسلمانوں پر۔ آج مسلمانوں کی خاص استھتی بہت زیادہ خراب ہے اگر دیکھا جائے ہندوستان میں، معاشی طور کی بنی، پولیٹیکل بھی اور ویسے بھی، اور سیفٹی کے لحاظ سے بھی کہ بڑا ڈرا ہوا سا مسلمان ہے۔ سی اے سے چل جاؤ، گرفتاریاں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایسے نازک ماحول میں مسلمان کو کیا تدبیر کرنا چاہیے؟ کیا اس کو بی جے پی کی طرف نہ جانا چاہیے کہ کانگریس کی طرف جانا چاہیے کہ نان الائنڈ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ دیکھیے انیس صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے کانگریس کے اور بی جے پی کے کشمکش کے اندر مسلمان جو ہے وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم قیادت بہت حد تک ذمہ دار بھی ہے، اور اس سے بھی بڑا ذمہ دار جو ہے وہ مسلمان خود ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود آیا ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اگر یہ سوچتے رہیں بس مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ رزق دے تو اللہ دے گا بھی رزق، لیکن وہ شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جو ایک طرح سے اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں اللہ کے عشق میں۔ لیکن عام آدمی کے لیے تو حکم یہ حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور وہ مسجد کے باہر انہوں نے اونٹ کو چھوڑ دیا اور کہا اللہ تیری حفاظت کے اندر۔ تو آپ نے اس کو بلا کر ٹوکا، کہا ہے پہلے کھونٹا گاڑ، کھونٹے میں اونٹ باندھ، اس کے بعد اس کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑ۔ تو ہم لوگوں نے کیا کر لیا، کھونٹا باندھنے کے لیے بھی اب ہم تیار نہیں ہیں، بس کہتے ہیں اللہ 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 ہی کرے گا۔ ارے بھائی، اپنے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سدھارنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جب وقت معین آئے گا تو یہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں بدلیں گی۔ ظلم جو ہے، ظلم بہت دن تک چلتا نہیں ہے، اور کوئی حکومت عدل کیے بغیر چلتی نہیں ہے۔ تو اب کانگریس کو کانگریس کے دلاسے میں رہے مسلمان کہ کانگریس نے بہت عرصے تک سیکولرزم کا دامن چھوڑے بھی رکھا، لیکن جب وہ ہندوتو اکٹھا ہونا شروع ہوئے تو ان کو، کانگریس والوں کو بھی یہ کھل گیا کہ بھائی یہ 80% سے تو ہم بگاڑ نہیں سکتے 20% مسلمانوں کے لیے، اور انہوں نے ایک عجیب ڈھلمل یقین سی پالیسی اپنا لی کہ یا تو اپنے آدرش پہ، اپنے اصولوں پہ قائم رہتے۔ اتنے سال قناعت کیا مسلمانوں نے کانگریس کے اوپر، اور کانگریس ہندوتوادی ہو گئی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہندوتوادی نہیں ہوئی، نرم ہندوتو کو انہوں نے اپنایا۔ اس کے لیے کس کو ذمہ دار آپ سمجھیں گے؟ کہ راہل گاندھی کو، کہ راجیو گاندھی کو، اندرا گاندھی کو تو نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں، یہ چیز جو ہے یہ شروع ہوئی ارون نہرو کے زمانے سے، راجیو گاندھی کے زمانے سے۔ راجیو گاندھی کے سیکولرزم کے اندر کوئی شبہ نہیں تھا، میں نے خود ان کے ساتھ کام کیا ہے کئی سال تک، تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ پوری یہ فیملی، گاندھی فیملی، نہ وہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد،
ہمیشہ یہ لوگ سیکولر رہے ہیں، لیکن جو کارپرداز رہے ہیں، جو ذمہ دار رہے ہیں، انہوں نے سب نے یہ چابی بھرنی شروع کری کہ بھئی اگر ہم، اور عقلی طور پر لگتا ہے کہ بھئی آپ 80% کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اور 20% کو آپ کیسے صرف 20% کے لیے کیسی راجنیتی کر سکتے. بہرحال لیکن میں یہ تو ایک بہت ساری چیزوں کی وجوہات بنتی چلی جاتی، وہ بن رہی ہے، لیکن مسلمان خود اس کے لیے بہت ذمہ دار ہے. جو میں نے کہا وہ یہ ذمہ دار ہے کہ اس نے ہم کس حال میں تھے آزادی کے وقت، آزادی کے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کتنی تبدیلیاں آئیں. جو آپ دیکھیے نا کہ آزادی کے بعد سے ایک دور وہ تھا کہ محلے میں پولیس والا بھی آ جاتا تھا تو ایک ادھم مچ جایا کرتا تھا کہ یہ پولیس والا کیوں آ گیا، کہ یہ ہم کو کسی کو بھی پڑھے لکھے لڑکے کو اگر اٹھا کے لے جاتی پولیس. اب پھر چیزیں وہی دہرائی جا رہی ہیں. یہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہم نے کبھی مسلمانوں کے محلے میں بہت چیزیں بڑھ گئی ہیں، بہت چیزیں بڑھ گئی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان چیزوں کو رجسٹ نہیں کرا. اچھا، اور جو لیڈرشپ ملی وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی تھی. کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، مسلم قیادت میں اس سب نے، چاہے شہاب الدین مرحوم صاحب ہوں، جمعیت العلماء ہند والے ہوں، جمعیت والے ہوں، یا اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، سب کا یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے طور پر جمع کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو جمع کر کے ادھم دھاڑ مچا دیتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد سب اپنے گھروں میں جا کے اپنے کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں. قوموں کی تاریخ اس وقت بدلتی ہے جب اس قوم کے لوگ مستقل عمل کرتے رہتے ہیں. جو اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا بدل جاتی ہیں تقدیریں. خیر، تو مستقل عمل کرنے کی جو ضرورت تھی وہ مسلمانوں نے نہیں کری. تعلیم لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک بات ہے، ہر آدمی ہے، آپ بھی دے رہے ہیں الزام، دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کے الزام دیتے ہیں، اسلام کو نہیں مسلمانوں کے الزام دیتے کہ مسلمان ایسے دیتے ہیں، ایسے تھے. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا مجبوریاں رہیں مسلمانوں کی جو ایسے ہوئے؟ ایک وہ قوم تھی مسلمان جو آزادی میں کندھے سے کندھا ملا کے چلی ہے، آزادی میں اتنا ہی حصہ ہے اس کا دیش کو کرانے میں جتنا اور لوگوں کو ہے. اس نے یعنی RSS جیسی کوئی ایسی سنستھا نہیں بنائی کچھ بالکل ہی اینٹی سیکولرزم اور وہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس طریقے سے اس کو پیچھے کھدیڑا جا رہا ہے. دیکھیے کیوں آخر یہ صرف ووٹ کی پالیٹکس ہو رہی ہے. BJP جو کر رہی ہے، BJP کے ساتھ تو کئی مسئلے ہیں. ایک تو وہ احساس کمتری کی شکار ہے. وہ جب دیکھتی ہے تو اس کو کوئی بہت ایسی چیزیں نظر نہیں آتی جس کو وہ فخریہ طور پر اپنے آپ کو ان کا جنم داتا کہہ سکے. ساری سماجی برائیاں اپنا رکھی تھیں، جس کو آہستہ یعنی جیسے ستی جیسی پرتھا کو بھی ایک مسلمان بادشاہ اکبر کو ختم کرنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ BJP تو سیاست کر ہی رہی ہے اس کے اوپر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور وہ جو جتنی بھی ساری چیزیں اب یہ ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اور میجر ووٹ ان کو مل جائے. وہ تو BJP اپنی پالیسی چلے، لیکن مسلمان کو بیسک. اب آپ یہ بتائیے، آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان کیا تدبیر کرے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھ سکے؟ مسلمان کو دیکھیے، سب سے پہلے تو بغیر کسی ابھی مسلمان کہیں تشدد میں ملوث نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس کے اوپر تشدد، دہشت گردی اور اس تمام چیزیں اس کے اوپر تھوپی جا رہی ہیں. لیکن مسلمان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی فلاح و بہبود اسی راستے میں ہے جو مہاتما گاندھی جی نے ہاتھ میں لاٹھی لے کر ایک عدم تشدد کا کام کیا تھا. مسلمانوں کو عدم تشدد کی راہ پہ قائم رہنا ہے اور طویل عرصے تک جدوجہد کرنی پڑے گی.
یہ سب چیزیں جو ہیں جس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں اپنے آپ کھل رہی ہیں جس میں یہ حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے. مثلا پہلے یہ کہ مسلم نیتاؤں پر، مسلمانوں کے اوپر یا تو دہشت گردی کا لگا دیا کرتے تھے یا اس کی انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل کھول دیا کرتے تھے. اب ملک میں کسانوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں یہ. اور جب کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اب لوگ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہوں گے. اور کہہ رہے ہیں باقاعدہ لوگ اب کھل کر کہ جس کو جو کسی کو دبانا ہوتا ہے تو اس کے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل کھول دیتے ہیں. آپ ان کی ہمت اور ان کی بے شرمی دیکھیے کہ جو کسان جس دیش کا انداتا ہے اس کو کبھی تو یہ خالصتانی کہہ دیتے ہیں، کبھی پاکستانی کہہ دیتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اسی بات کے اوپر، کاغذات پیش کر رہی گورنمنٹ جی 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 کہ تو یہ کہاں تک گیا. بہت شکریہ انیس صاحب کہ آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کی کیا مجبوریاں ہیں، کس طریقے سے اس کو گھیرا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں وداع. اگلے میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت.